تو یہاں پر آج کا جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے اذا تتلا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اس کو رواں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے ہجے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں پائی گئی ہیں۔ تو چلیے پھر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو رواں پڑھ کے بتاؤں گا، جیسے اذا تتلا، یہ رواں ہے۔ اب اس کے بعد آپ اس کے ہجے کرتے ہیں، جیسے حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، تا تا پیش تت، لام کھڑا زبر لا، اذا تتلا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں پائی گئی ہیں۔ یہاں پر آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ الف ہے اور الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ۔ اب اس کے نیچے جو حرکات ہے وہ زیر ہے، اور زیر جو ہے وہ حرکات میں سے ہے۔ اب حرکات کتنی ہیں؟ زبر زیر پیش، ان تین کو حرکات کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے ہم اس کو متحرک کہتے ہیں۔ اور اسی طرح حرکات کو پڑھتے وقت ہم تین باتوں کا خیال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ حرکات کو کھینچنا بالکل نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اس کو جلدی پڑھنا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اتنا بھی جلدی نہیں پڑھنا کہ جھٹکا ہو جائے۔ یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں، جیسے حمزہ زیر ای، تو یہ جھٹکا بھی نہیں ہے اور میں نے اس کو لمبا بھی نہیں کیا۔ اب اسی طرح اگر میں جھٹکا دوں، جیسے حمزہ زیر ای، ٹھیک ہے، تو یہ جھٹکا ہو گیا۔ حمزہ زیر ای، تو اس کو میں لمبا کر رہا ہوں۔ تو حرکات کو اس طرح نہیں پڑھنا، حرکات کو ایسے پڑھنا ہے جیسے کوئی چیز اچک لی جاتی ہے، جیسے حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ٹھیک ہے؟ نہ حمزہ زبر ا جھٹکا ہو اور نہ حمزہ زبر آ اسی طرح لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حرکات کو جلدی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جھٹکا بالکل نہیں دینا، لمبا بھی نہیں کرنا۔ اب اس کے بعد اگر دیکھیں آگے جو ذال ہے یہ نرم حرفوں میں سے ہے، اور اسی طرح ذال کے اوپر زبر ہے اور آگے الف بھی کھڑا ہے۔ تو جب الف ہو آگے، پیچھے زبر ہو، تو وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ مدہ کا مطلب ہوتا ہے دراز کرنا، لمبا کرنا۔ اب یہاں پر سب سے پہلے حرکات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ زبر زیر پیش ہو تو وہ حرکات ہوتی ہیں، اور جس حرف کے اوپر حرکت ہو اس حرف کو ہم متحرک کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر حروف مدہ ہے، ذال الف زبر ذا، تو میں اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھوں گا، جیسے اذا، تو یہ الف مدہ ہے۔ اب حروف مدہ کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ نمبر ایک الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ ہم یہاں پر اب پہچان کیسے کریں گے کہ یہ الف مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے اور یہ یا مدہ ہے؟ تو سب سے پہلے اگر آپ الف کی پہچان کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ الف ساکن ہوگا، الف بالکل خالی ہوگا، اس کے پیچھے والے حرف پر اگر زبر ہوگی تو وہ الف مدہ ہوگا، جیسے قاف الف زبر قا، میم الف زبر ما، اسی طرح نون الف زبر نا، اسی طرح ذال الف زبر ذا، تو یہ الف مدہ کی مثال ہے۔ اب اسی طرح اگر آپ واو کو ڈھونڈیں کہ واو مدہ قرآن مجید کے اندر کہاں پر ہوگا، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ واو کو دیکھیں گے۔ اب واو ساکن ہو، اس کے اوپر جزم ہو، پیچھے والے حرف کو آپ دیکھیں گے، اگر پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو وہ واو مدہ ہوگا، جیسے لام واو پیش لو، لام واو پیش لو، لام کے اوپر پیش آ گئی، واو ساکن ہے۔ با واو پیش بو، ٹھیک ہے؟ تو یہ واو مدہ کی مثال ہے۔ اسی طرح اگر آپ یا مدہ کو ڈھونڈنا چاہیں تو یا مدہ کی مثال آپ کو کس طرح ملے گی؟ قرآن مجید کے اندر یا ساکن ہوگی، اس کے پیچھے والے حرف کے اوپر زیر ہوگی، جیسے با یا زیر بی، ٹھیک ہے؟ تا یا زیر تی، ٹھیک ہے؟ لام یا زیر لی، تو وہاں پر کیسے ملے گی آپ کو؟ جیسے العالمین، میم یا زیر می، تو یہ جو میم کے نون اور میم کے بیچ میں جو یا ہے یہ مدہ ہے۔ الرحیم، اس کے بیچ میں جو یا ہے یہ مدہ ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو حروف مدہ کی مثالیں بھی دی ہیں اور اس کے ڈھونڈنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پیش کو ہم کیا کریں گے؟ مجہول نہیں پڑھیں گے۔ تا کے اوپر پیش ہے
اور تا کے ساتھ مل کر پڑھی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پیش کی بات کرتے ہیں۔ پیش حرکات میں سے ہے۔ اب زیر اور پیش کو پڑھتے وقت ہم نے ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ اس کو ہم نے مجہول نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے غلط نہیں پڑھنا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جیسے الحمد، ٹھیک ہے، الحمد للہ، ٹھیک ہے، زیر اور پیش میں مجہول آتا ہے۔ یہاں پر توتلا، توت، ٹھیک ہے، توت، تو یہاں پر آپ دیکھیں آواز آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہوگا، غلط کا بھی اور صحیح کا بھی۔ سمیع اللہ ہو غلط، ہو لے لی، تو یہاں پر دیکھیں آپ مجہول کو دیکھیں اور معروف کو بھی دیکھیں، معروف صحیح ہوتا ہے اور مجہول غلط ہوتا ہے۔ تو ہم کیا پڑھیں گے؟ توتلا نہیں پڑھیں گے، تتلا، ٹھیک ہے، تت۔ اب یہاں پر آگے تا ساکن ہے تو ہم تا کو قلقلہ کرنے سے بھی بچیں گے، تت لا، اس طرح تا کو ظاہر نہیں کریں گے کیونکہ یہ تا قلقلہ والی نہیں ہے۔ جو قطب جدن اس کے اندر جو تا ہے وہ موٹی تا ہے، جب وہ ساکن ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ قلقلہ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی جنبش کرنا، حرکت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آتا ہے لام کھڑا زبر لا۔ یہاں پر میں نے مجہول کو بتا دیا آپ کو، پیش مجہول پڑھنے سے بچنا ہے۔ اس کے بعد تا کے اوپر جزم ہے۔ اب یہ جو جزم ہے، یہ جزم اس کا دوسرا نام سکون ہے۔ جزم چھوٹی سی دال کی شکل لگی ہوتی ہے، اس کو ہم جزم کہتے ہیں، اور اسی طرح جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے ہم اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور یہ جو ساکن حرف ہوتا ہے یہ پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جب بھی ہم ساکن حرف کو پڑھیں گے تو پیچھے والے حرف کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں گے، اور وہ پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جب تک پیچھے کوئی حرکت والا حرف نہیں ہوگا تو ساکن حرف نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر تا کے پیچھے پیش ہے، تا کے ساتھ مل کر پڑھی جائے گی، جیسے تا پیش تت، لام کھڑا زبر لا۔ اب یہاں پر کھڑے حرکات کی بحث ہو رہی ہے، تو اب یہاں پر میں لام کے اوپر کیا ہے؟ اب کھڑی حرکات ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کھڑی حرکات 3 ہیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے ہم حروف مدہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے لام کھڑا زبر لا، با کھڑی زیر بی، تا الٹا پیش تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ کھڑی حرکات ہیں، ٹھیک ہے۔ کھڑی حرکات کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور دوسری بات کیا ہے؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو آخر میں ہا کی آواز پیدا نہ ہو، جیسے لام کھڑا زبر لا، با کھڑی زیر بی، ٹھیک ہے، ہا الٹا پیش ہو، تو یہ آخر میں جو ہا کی آواز پیدا ہو رہی ہے یہ بھی پیدا نہ ہو، اور آخر میں جو سکون ہے وہ وقت بالسکون ہی ہے، یعنی جو کلمہ پہلے سے ہی ساکن ہو۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کلمے کو ہم رواں کیسے پڑھیں گے، اس کلمے کے ہجے کیسے ہوں گے، اور اس کلمے کے اندر کون کون سی چیزیں پائی گئی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔